السلام علیکم۔ نیند کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے لوگوں کی نیند اڑتی جا رہی ہے اور گہری پرسکون نیند اب ایک بہت سارے لوگوں کے لیے خواب بن کے رہ گیا ہے۔ یہ نیند کیوں نہیں آتی؟ لوگوں کو نیند کی گولیاں کیوں کھانا پڑتی ہے؟ کیا خوراک سے، لائف سٹائل سے اور آپ کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی چیزیں اس سے بھی نیند بہتر ہو سکتی ہے جس سے آپ سارا دن پھر فریش اور ایکٹیو ہو جائیں؟ جی ہاں، پہلے مختصر یہ سمجھ لیں کہ اس کی سائنس ہے کیا۔ جسم کے اندر کچھ ہارمونز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے سورج غروب ہوتا ہے اور نکلتا ہے، دن رات کا سسٹم ہے، اسی طرح آپ کے اندر بھی یہ سسٹم ہے، اس کے ساتھ ہی جاگنے اور سونے کا عمل ہے۔ تو یہ سرکیڈیم ردم ہوتا ہے، ایک بایولوجیکل کلاک ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ صبح کے ٹائم ایک ہارمون سیروٹونن بنتا ہے، وہ آپ کو جگاتا ہے، اور رات کو وہی ہارمون میلاٹونن میں بن جاتا ہے، سیروٹونن کم ہو جاتا ہے، وہ آپ کو سلا دیتا ہے۔ اب یہ ہارمون کسی وجہ سے اگر ڈسٹرب ہو جائیں تو پھر آپ کی نیند یا تو کچی رہتی ہے یا آتی نہیں ہے۔ دماغ بہت سوچتا ہے، دماغ ایک ٹائم میں بہت ساری چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے، کاروبار کی، فیملی کی، کھانے پینے کی، دوستوں کی، ادھر ادھر سیاست کی، بہت ساری چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو جب دماغ بہت زیادہ سوچتا ہے تو نیند نہیں آ سکتی، چاہے جسم جتنا مرضی تھکا ہوا ہے۔ لیکن رات کو جب میلاٹونن زیادہ ہو جائے، سیروٹونن کم ہو جائے، اور اس کے ساتھ ایک گیبا، ایک سگنلنگ ٹرانسڈکشن کا ایک مالیکیول ہے، وہ جب بڑھ جاتا ہے تو وہ انسانی ذہن کے اندر جو سوچنے کی صلاحیت ہے، زیادہ سوچنے کی، تیزی کے اس کو سلو ڈاؤن کرنا شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ کو نیند آ جاتی ہے۔ اب یہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں، اسکرین ٹائم زیادہ ہے، آپ نے کیفین یعنی چائے کافی رات کو بہت زیادہ لے لی ہے، بہت پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے، یا کوئی میڈیسن کا ایفیکٹ ہو سکتا ہے، یا کسی پریشانی سے، یا کوئی بہت ایکسائٹمنٹ ہے، کل کو سالگرہ ہے، شادی کہیں جانا ہے آپ نے، اس کو سوچے جا رہے ہیں، کوئی ڈپریشن ہے، کاروبار کا کچھ ہے، آپ اس کو سوچے جا رہے ہیں، تو پھر یہ سارے ہارمون ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اب ان ہارمون کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے پودے بنا دیے ہیں جن کے اندر یہ ہارمونز قدرتی طور پہ ان کو یہ ٹھیک کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا جو ایک پودا ہے نا اس معاملے میں، اس کو کہتے ہیں کیمومائل، گل بیبونا جسے ہم اپنی اردو میں کہتے ہیں۔ یہ کیمومائل کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر ایپیجنن ایک کمپاؤنڈ ہے، وہ کرتا یہ ہے کہ گیبا کو بڑھا دیتا ہے، یعنی وہ جب بڑھتا ہے تو آپ جو تیزی کے ساتھ دماغ سے سوچتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، پھر وہ سیروٹونن کو میلاٹونن میں بدلنے میں مدد دیتا ہے، اور آپ پھر میٹھی اور گہری نیند سو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہی صلاحیت کچھ لیوینڈر، ایک پھول بڑا خوبصورت ہوتا ہے، خوشبودار، اس کے اندر بھی موجود ہے۔ کچھ اور ہیں جیسے پیشن فلاور ہے، اس کے علاوہ جو پمپکن کے سیڈ کا تیل ہے اس کے اندر بھی چیزیں موجود ہیں۔ تو ان کو کیسے ہم استعمال کریں تاکہ ہمیں نیند اچھی آ جائے؟ کیمومائل کا شام کو قہوہ پیا جاتا ہے، دوسری چائے نہیں پی جاتی، اور اس کے ساتھ اگر آپ یہ جو کیمومائل اور لیونڈر اور اس کے ساتھ تھوڑا میلاٹونن کے کمبینیشن کے ساتھ آپ مارکیٹ میں آپ کو اویلیبل ہے، تو آپ وہ ان کی گولیاں ہیں یا ان کی گمیز بنی ہیں، بڑی مزیدار گمیز ہیں، وہ ایک دو آپ وہ کھا لیں، اور ساتھ انہی کا، کیمومائل کا، لیونڈر کا، پیشن فلاور کا، ان کے اندر سے تیل نکال کے اس کا ایک سر پہ ملنے والا ایک مساج تیل بنایا جاتا ہے، اب وہ مل لیں آدھا گھنٹہ پہلے۔ لیکن یہ حرکتیں ڈرائیو کرنے سے پہلے ہرگز نہ کریں، کیونکہ نیند بڑی گہری آ سکتی ہے، اور جب آپ یہ تینوں چیزیں اکٹھی استعمال کرتے ہیں تو آپ کے نیند آنے کے چانسز بہت بہتر ہیں۔ آپ بالکل اندھیرا کمرہ کریں، کھانا رات کو کم کھائیں، کیفین نہ لیں، اور موبائل کی بجائے کتاب یا اخبار کا استعمال کریں۔ یہ آپ کریں، کچھ دن ایسے ہی کریں، جب آپ کی دوائی کم ہو جائے اور یا ختم ہو جائے اور آپ کی نیند گہری ہو جائے، ان تین چیزوں میں سے یعنی کہ گمیز کو، کیمومائل کی چائے کو اور مساج تیل کو، ان کو پھر کوشش کریں کہ ان کو آہستہ آہستہ 3 کی بجائے 2 پہ آ جائے، 2 کی بجائے 1 پہ آ جائے۔ جب نیند بہت اچھی ہو جائے تو سارا کچھ چھوڑ دیں، اور آپ کے گھر میں یہ چیزیں پڑی ہونی چاہیے، جب کبھی یہ دوبارہ مسئلہ ہو آپ ان تینوں کو اکٹھا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور دوائیوں کے بغیر ایک بہتر نیند کے ساتھ آپ پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔
خوش رہیں، آباد رہیں، بہت بہت شکریہ.